باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد خالد ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ضیاء نیوز۔ حاضر خدمت ہیں چند خبریں اہم۔ وہ کبھی کبھی ہم یہ لکھتے تھے اور سنیماؤں کے سامنے یا کسی اور دیواروں کے اوپر جب کوئی بہت بڑی شخصیت آنے والی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ آ گیا جی وہ جس کا انتظار تھا۔ تو جناب ڈار صاحب پاکستان کی زمین پہ قدم رکھ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی قومی ٹی وی کو بھی انٹرویو دے گیا ہے کہ جی میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کوشش کروں گا کہ اس کو سنبھالا جائے، معیشت کو سنبھالا جائے، اور کافی ساری باتیں اس نے کر لی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جو کم تھے اور ڈاکٹر جو اجازت نہیں دے رہے تھے جہاز میں سفر کرنے کے، وہ آہستہ آہستہ بھی اپنی تیاری پکڑنے لگے ہیں۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کیونکہ ابھی کافی راستے ہموار ہو چکے ہیں، اور میں قسمیہ طور پہ کہتا ہوں کہ ڈار صاحب بغیر کسی ڈیل کی وجہ سے پاکستان نہیں آئے ہیں، کیونکہ ایک اشتہاری، ایک مفرور اور ایک لوٹا ہوا مال جس کو ڈاکو کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور وزیر اعظم کے طیارے میں بھاگ چکے تھے اور وزیر اعظم کے ہی طیارے میں واپس آ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم نے دنیا کی کسی بھی ملک میں یہ چیزیں نہ دیکھی ہیں اور نہ دیکھو گے اور نہ کبھی ہوگا اس طرح کی۔ تو ڈار صاحب کے آنے کے ساتھ ہی ڈالر تقریباً کوئی 5-6 روپے نیچے آ گیا ہے، اور کیونکہ یہ ایک مافیا ہے اور ایک گینگ ہے جو کہ ڈالر کو اوپر اور نیچے کر لیتے ہیں، اور وہیں سے لندن سے ان کو احکامات ملے ڈالر مافیا کو کہ ڈالر کو نیچے گرا دیا جائے۔ خدا کی قسم پاکستان کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ ویسے بھی مہنگائی ہے، آٹے کی بوری 2250 روپے کی ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ برائلر مرغے جو ہے نا وہ غریب کے کھانے سے نکل گئے ہیں، اس کے پہنچ سے دور نکل گئے ہیں، اور چینی گھی وغیرہ جو بجلی کی اب بات کر لیں، بجلی بھی بالکل غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے، بل نہیں دے سکتے ہیں، اور واپڈا والے بار بار ان کو وارننگ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اگر اپنے بل نہیں جمع کیا تو بمائی سامان سب کچھ لپیٹ کر لے کے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیکس کے بارے میں، جو لیکس ہو رہی ہیں آج کل، آڈیو لیکس جو ہو رہی ہیں، ابھی تو ویڈیو لیکس بھی آئے گا، آڈیو لیکس جو آ رہی ہیں کہ مریم صاحبہ خدا کے لیے اس پاکستان کا پیچھا چھوڑ دو، اس پاکستان کو پلنے دو، یہ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیوں کی بعد حاصل کیا ہے، تو خدا کے لیے تم پتہ نہیں کیا چیز ہو، چڑیل ہو، وہ چڑیل جس کو کہتے ہیں وہی چیز ہو تم ایک عورت کے روپ میں، کہ کبھی اپنے چاچے کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہو کہ یہ کرو وہ کرو اور نوکری دلوا دو، اور پلانا زیادہ بولتا ہے، پرویز الہی زیادہ بولتے ہیں اور اس میں یہ ہے وہ ہے۔ اچھا، مفتا اسماعیل کی آپ نے ویسے بھی چھٹی کروا دی، اس سے آپ خوش نہیں تھے کیونکہ وہ آپ کے اس پہ نہیں چل رہے تھے، اور اس لیے آپ نے اس کی چھٹی کروا دی۔ وہ بیچارہ ابھی گھر جا کے بیٹھ جائے گا اور ساری گند آپ لوگ اس کے اوپر ڈال دو گے۔ اور یہ جو آپ نے اس کے بارے میں جو رات کو جو بیان دیا ہے کہ یونیورسٹی کے چانسلر جو ہے اس نے کہا ہے کہ میرے قائد عمران خان کو اس نے کہا ہے، تو کیا والد صرف آپ کے ہی قائد ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں قائد ہو سکتے ہیں؟ یہاں پہ قائد اعظم ہمارے قائد تھے، اور اس ملک کو اس نے بنایا ہے اور قربانی دی ہے، اپنے خاندان کی، اپنی بہن کی، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر وہ بھاگ دوڑ کرتے رہے اور پاکستان مرد وجود میں آیا ہے، اور آپ لوگ اس کو لوٹ رہے ہو۔ آپ کے والد، آپ کا چچا، آپ کے بھائی، بذات خود آپ
خود ایک اشتہاری ہو اور نااہل ہو، اور جب ایک بندہ نااہل ہو جائے تو پھر اس کا کیا کام ہے سیاست میں؟ اور پھر اگلی جو آپ نے وائس چانسلر کا جو چاچا کو بتا دیا کہ اس کو اس سیٹ پہ نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، تو یہ کیوں آپ کے باپ کا راج ہے؟ یا کیا پاکستان تمہارے بڑوں نے بنوایا تھا؟ آپ تو بس صرف ایک محنتی بندے کی نواسی ہو، جب اس نے اپنی محنت مزدوری کر کے یہاں تک اپنے بچوں کو لایا ہے، لیکن اس نے بچوں کو یہ درس نہیں دیا تھا کہ آپ لوگ غریبوں کا مال لوٹو۔ وہ جو پاکستان سنوارو، قرض اتارو کے مہم میں جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اور سارے آپ کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں، اور پلاسٹک سرجری پہ آج کل کام آ رہی ہیں، آپ کے جو چہرے کی سرجری ہو رہی ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ خدا کے لیے ایسے کھلواڑ مت کرو۔ کپتان آپ سے گھبرانے والے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے عمران خان جو گیم کھیل رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ لوگوں کی کوشش ہے کہ اس کو نااہل کیا جائے، گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے، اس کو سزا دیا جائے، لیکن یہ بہت مشکل ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات تو آڈیو لیکس آپ کی یہ ہے کہ آپ نے جو الیکشن کمیشن صاحب کو جو حکم دیا ہے اور کہ وہ اس کو نااہل کر دے گا تو شاخانہ کیس میں، تو یہ الیکشن کمیشن کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کر بھی لے گا تو عدالت کہاں پہ جائیں گے؟ عدالت تو ہے نا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت جو لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے، وجود میں آیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور جج صاحبان ہے جو کہ اس ملک میں لوگوں کو صحیح طریقے سے انصاف دلاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا انصاف اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا اور آپ کو منہ کی کانی پڑے گی۔ تو اسی لیے آپ اپنی یہ جو چونچ ہے اس کو بند رکھو، خدا کے لیے ایسی فضول باتیں مت کرو۔ ابھی تو کچھ آڈیو اور بھی آنے والے ہیں اور ویڈیو بھی آنے والے ہیں جس سے آپ لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ابھی خاص ذرائع کے مطابق 5 ارب کی کل میرے خیال پہ آپ لوگوں نے آفر کی ہے، اور ابھی تو تقریباً وہ آفر 10 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تو ہیکرز ہے، آپ لوگوں کی جو ہے نا سب کچھ یہ نکال رہے ہیں، آپ لوگوں کی کرتوت دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے میں ایک بار پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پاکستان کا پیچھا چھوڑ دو۔ بھلے پاکستان میں رہو، یہ نہیں کہ پاکستان میں نہیں رہو، پاکستان میں ہی رہو، لیکن اس کے ساتھ جو کھیل رہے ہو یہ چھوڑ دو۔ آپ لوگوں کی عیدیں لندن میں، آپ لوگوں کی جائیدادیں لندن میں، آپ لوگوں کی شادیاں لندن میں، آپ لوگوں کی رہن بسن لندن میں، آپ کے بھائیوں کی جو شناختی کارڈ ہے اور شہریت ہے وہ لندن کی ہے، اور کرسی کے لیے پاکستان آ جاتے ہو، تو یہ چھوڑ دو، یہ کام نہیں چلے گا۔ اور یہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ مفتیٰ اسماعیل کے استعفیٰ کے ساتھ دو استعفے اور بھی ہوں گے، لیکن وہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گا۔ اور اب تک کی یہی خبریں آپ لوگ تک پہنچانی ضروری تھی، جو میں نے پہنچا دیے ہیں۔ میرا اپنے سبسکرائبر دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے اور اپنے ویورز کو سے یہ درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، تاکہ آپ لوگوں کو نئی خبریں بھی ملیں اور مجھے بھی حوصلہ ملتی رہے۔ السلام علیکم۔